جی السلام علیکم جی، میں رحمان فارس صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ رحمان فارس صاحب بڑے ہی اچھے شاعر ہیں، میرے یار غار کہوں، پرانے دوستوں میں سے، اور بڑے ہی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق، اور جب ملتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں ریکارڈ کریں، بات چیت کریں۔ رحمان فارس صاحب ایک بڑا ہی اچھا رائٹر ہے جس کی نشاندہی کسی زمانے میں مستنصر حسین تارڑ صاحب نے کی، بڑے لوگ اس کتاب سے متعارف ہو گئے۔ اس کتاب کا نام تھا میرا داغستان، رسول حمزہ توف کی کتاب تھی، کیونکہ رسول حمزہ توف ایک بڑا اچھا رائٹر ہے، وہ بڑے مزے کے اس میں افکار اس کتاب میں ہیں، اور میں نے جتنی بار اس کتاب کو پڑھا ہے مجھے بڑا ہی فائدہ اس سے ملا۔ یہ میرا داغستان بک کارنر جہلم والوں نے بڑے شوق سے پرنٹ کی ہے۔ اس میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ جو ادیب اور شاعر ہوتے ہیں ان کا اصل کام تو ادب کریٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں، دنیا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ کام نہیں ہے۔ یہ اس کا کہنا ہے، اس کو ہم سیکنڈ کریں گے، ایسا ہی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک آرٹ ہے، جیسے کوئل کی کوکو ایک کام ہے، اور کہہ لیجئے کہ کوئی میوزیشین جو میوزک کریٹ کرتا ہے پورا کام ہے سر، وہ ایک نئی سوچ کا بننا ایک کام ہے، اس سوچ کا کسی ڈرامے میں دکھنا ایک کام ہے، کسی شارٹ سٹوری میں دکھنا ایک کام ہے، کسی نظم میں دکھنا، کسی غزل میں دکھنا ایک کام ہے۔ ہمارے لوکل کسی ادیب کے پاس کوئی انٹرویو لینے چلا گیا، اور اس ادیب سے پوچھا جی آپ کی کتنی کتابیں؟ تو انہوں نے کہا جی کچھ 40 کتابیں ہیں۔ تو اس انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ کرتے ویسے کیا ہیں؟ تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے ادب کو ڈسگریس کرنے والا کویشچن نہیں ہوگا کہ 40 کتابوں کے رائٹر سے پوچھا جا رہا ہے کہ اصل میں آپ کیا کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک آفیسر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی کامیابی دی ہے، آپ ادھر بھی سرو کر رہے ہیں، لیکن آپ کی یہ پہچان جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ شاعر ہیں، اور آپ کی پھر شاعری کو سننے والے اور اس کی ایک فالوئنگ ہے باقاعدہ۔ میں چاہوں گا بتائیے کہ یہ ادیب ہونا، شاعر ہونا، فنون لطیفہ سے تعلق ہونا، اور اس کے ساتھ غم روزگار، یہ کتنا مشکل ہے سر؟ بہت شکریہ قاسم بھائی، آپ کے ساتھ تعلق کچھ اس طرح کا ہے کہ دلوں کا ربط تو اپنی جگہ ہے ہی، تو آپ کے ساتھ افکار اور فیلنگز شیئر کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک پیج پہ ہیں، فریکوینسیز میچ کرتی ہیں، تو بات آسانی سے اس کا ابلاغ بھی ہو سکتا ہے، کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ سوال بہت ہی پرمغز ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ شاعر کے لیے ریاست یا دربار کے ساتھ منسلک ہونا، اس کو غم روزگار سے آزادی اور رزق کے جھنجھٹ سے فریڈم ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاعر، ادیب، فنکار، آرٹسٹ، ان سب سے ریاست کا جو ایک ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، تو اس کا جو ایک دست شفقت تھا وہ اٹھ گیا۔ آپ دیکھیے کہ کسی زمانے میں مغلیہ دور میں کیسی کریٹیوٹی کے شاہکار سامنے آئے، تاج محل سے لے کے اور امیر خسرو کے بنائے ہوئے انسٹرومنٹس تک، اور جیسے میر و غالب کے اشعار تک، کیونکہ ریاست کی ایک سرپرستی حاصل تھی، اور شاعر کو یا ادیب کو پیٹ کے جھنجھٹ سے نکال دیا گیا تھا کہ تم اپنا پوری توجہ، ارتکاز، فوکس اور کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے تخلیقی کام پر توجہ دو۔ لیکن جب وہ ہٹ گیا تو اب شاعر کو ساتھ میں پیٹ کا دھندا بھی کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں شام میں دوبارہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے چشمے دوبارہ ابھارنا پڑتے ہیں۔ اس حوالے سے جیسے آپ نے ذکر کیا میرا سول سروس سے تعلق ہے، وہ میرا پروفیشن ہے اور شاعری میرا پیشن ہے۔ مرتضیٰ برلاس صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر ہے جو ہم جیسے مزدور طبقے کے لوگوں کے لیے، کہ جن کو شاعری کا جھنجھٹ بھی چھوڑتا نہیں ہے اور رزق کا جھنجھٹ بھی نہیں چھوڑتا، ایک شعر ہے کہ دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں، افسروں میں شاعر ہیں، شاعروں میں افسر ہیں۔ تو یہ دو ایسی ڈائیکاٹمی ہے، دو ایسے دریا کے دو کنارے ہیں کہ جن کے درمیان میں برج کے طور پہ شاعر خود پل بنا رہتا ہے۔ تو ہمارے انسٹیٹیوشنز کو، آرگنائزیشنز کو، اداروں کو یہ چاہیے کہ وہ اچھے تخلیق کار کو فکر روزگار سے آزاد کرنے میں اپنے کردار ادا کریں۔ جیسے پورے ویسٹ میں یہ ہوتا ہے، اگر کوئی شاعر رائٹرز بلاک سے گزر رہا ہے یا وہ اب توجہ نہیں دے پا رہا اپنے رزق کے جھنجھٹ کی وجہ سے، تو ریاست اس کو اگلے 6 مہینے 1 سال کے لیے سپانسر کرتی ہے، اس کو ایک جگہ پر جس کو رائٹرز ہوم کہا جاتا ہے وہاں پر بھجوایا جاتا ہے، اس کے بچوں کی ایجوکیشن، ان کی صحت، ان کی میڈیکل فیسلٹیز ریاست پرووائڈ کرتی ہے تاکہ شاعر اپنی تمام تر توجہ تخلیقی کام پہ رکھ سکے، اور پھر اس سے ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اچھا تخلیق کرے۔ ہمارے ایسا نہیں ہے، جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ 40 کتابیں ہیں لیکن آپ کرتے کیا ہیں؟ شومیہ قسمت سے، بدقسمتی سے اس وقت شاعر، ادیب یا ڈرامہ رائٹر
اس میں کچھ ایکسیپشنز کو نکال کے وہ اپنا پیٹ نہیں پال سکتے اسی کام سے. لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. اب شاعروں کے، ادیبوں کے، رائٹرز کے، فنکارز کے، آرٹسٹ کے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، سارے ہینڈلز پہ آتے ہیں، چیزیں مونیٹائز ہو چکی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سچویشن اتنی بلیک اور بلیک رہی نہیں ہے. اب شاعر آپ اس کو مفلوق الحال، بونکے دیاڑے لور لور پھرنے والا، پریشان حال، پھٹے پرانے کپڑوں والا نہیں سمجھ سکتے. اب وہ ایک رسپانسبل سٹیزن ہے، اس کا ایک رسپانسبل شہری کے طور پر رول ہے، وہ ایک رسپانسبل باپ ہے، ایک شہری ہے، ایک دوست ہے، اچھا ایک کولیگ ہے، اور اس کے ساتھ وہ شعر بھی کہتا ہے. رحمان بھائی مجھے خیال یعنی آپ نے اصل میں ایک بات کی، اس سے مجھے خیال آیا کہ ایک ایسا شخص جو بڑا ہی برے حالات میں ہے، اکثر ہمارے ملک میں ایسے فنکار آرٹسٹ ہمیں ملتے ہیں جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں اخباروں میں یا خبروں میں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری طرف دھیان دے. اچھا میں نے جب تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا، میں چاہوں گا اس کو آپ سیکنڈ کریں یا رد کر دیں، انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ لگا کہ اپنی بھی کوئی علت ہوتی ہے. یعنی بیڑا غرق کرنے میں یا اس حالت میں پہنچنے میں اپنا قصور ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ ایک اشتہار بنتے ہیں کہ ترس کھایا جائے ان پہ، ان کی طرف دھیان دیا جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ زندگی کو خود بھی سنبھالنا چاہیے؟ کیا خوبصورت بات ہے ویسے. اور میں بڑے ہی رسپیکٹ کے ساتھ ہی ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل ایک فیشن یہ بھی چل نکلا ہے کہ آپ اپنے حلیے سے مفلوق الحالی، پریشان حالی، فاقے اور بے روزگاری کا اتنا علم بردار بن جائیں سر سے پاؤں تک کہ آپ کو دیکھتے ہی شاعر مان لیا جائے. شاعر کے ساتھ ہمارے میڈیا نے، سوشل اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے ایک زیادتی یہ کی کہ اس کا جو پورٹ فولیو بنایا، اس کا جو پروٹوٹائپ عوام کے سامنے اسپیسیمن مثال کے طور پہ، وہ اسی طرح کا کیریکٹر ہے. آپ ڈراماز میں دیکھ لیں، جہاں کسی شاعر کو اس کو غائب دماغ شخص دکھایا جاتا ہے کہ جس کو نہ اپنے بچوں کی پرواہ ہے، نہ خانہ داری کے امور کا کچھ پتہ ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں سوائے لکھنے پڑھنے کے. تو میں آپ کی یہ بات مکمل طور پہ سیکنڈ کرتا ہوں کہ شاعر کے لیے اس کے حلیے سے بالکل تباہ حال ہونا اس بات کا قطعی غماز نہیں ہے کہ وہ شاعر ہے. شاعر رسپانسبلی اچھا ڈریس اپ بھی ہو سکتا ہے، وہ پریزنٹیبل پرسنالٹی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے احمد فراز سے لے کر اور ہمارے احمد ندیم قاسمی صاحب تک کس قدر اچھی طریقے سے وہ پیرہن لباس پہنا کرتے تھے اور پرسنالٹیز کتنی پلیزنٹ تھیں. تو اس سے ان کی شاعری کے قد و قامت پر بالکل کوئی بھی کمی نہیں آئی. جہاں تک یہ تعلق ہے علت والا، تو یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی کجی، خامی، خرابی یا برائی ضرور ہوتی ہے جو کہ پرسنالٹی کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے، اور وہ دیمک اتنی اندر سے لگتی ہے کہ وہ پھر آپ کی آنکھوں اور چہرے پہ جھلک آتی ہے. اور آخری عمر میں اس میں ریاست کا کردار ڈیفینیٹلی ہے، لیکن انڈیویجول کا اپنا کردار بھی بہت زیادہ ہے سنبھالنے میں اپنے آپ کو. اچھا سر، یہ آخری سوال ہے، پھر ہم نے آپ سے سننا بھی ہے کچھ. سر ورک لائف بیلنس، کیونکہ آپ سول سروسز میں ہیں تو آپ جانتے ہیں یہ ٹاپک بڑا مڈ کیریئر پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. جو سب 40 کی عمر کراس کر گئے ہیں، ہمارے ہاں کامن ٹاپک ہوتا ہے یار گھر، بیوی، بچے اور اس کے ساتھ جاب اور زندگی، یہ سارا بیلنس کرنا. سر تخلیق ایک ایسا بمبو ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، پلے سرات پہ، زندگی کے پلے سرات پہ ہے. ایک طرف تخلیق ہے اور ایک طرف گھر ہے. اچھا تخلیق میں اتنا نشہ ہے، میں کہتا ہوں تخلیق پوری زندگی میں ایک نظم ہو، ایک غزل ہو، ایک گانا ہو، ایک لے ہو، اس کا اتنا نشہ ہے. یعنی آج دیکھیے نا ٹی وی پہ کبھی نہ کبھی دکھاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک ایسی ویڈیو جس میں ایک بوڑھا میوزیشین وہ رو رہا ہوتا ہے جب اس کو اس کی نظم سنائی جاتی ہے، غزل گانا سنایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بنایا تھا کبھی. وہ دھڑے مار کے روتا ہے کہ یار اس کا کیا نشہ ہے، اور دنیا بھی رو پڑتی ہے اس کے ساتھ. تخلیق کے ساتھ یہ جو بیلنس ہے ذاتی زندگی کا اور تخلیق کا، کیونکہ تخلیق تو سر ایک لے جاتی ہے، اڑا کے لے جاتی ہے آپ کو. یہ نہ آئے تو بالکل رسی رہتی ہے. آپ جانتے ہیں اس دور کو کیا دور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک گھٹن کا، رکنے کا، سکر کا غالباً دور کہا جاتا ہے. لیکن جب تخلیق شروع ہو جائے، یہاں آپ میں تخلیق بدرجہ اتم پائی جاتی ہو کہ قلم اٹھائیں اور تخلیق شروع ہو جائے. تخلیق کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کو بیلنس کرنا اس زندگی کے پلے سرات پہ کتنا مشکل. کیا اچھی بات ہے. میں اس کے جواب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے جملے، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے استاد، آپ کے مرشد کے نام سے، آپ کے گرو کے نام سے وہ جملے چل نکلیں جو کہ وہ شاگرد کے جملے ہیں. جیسے قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ یہ
اس کو ظاہر ہے میں تو خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ پیراگرافس وہ ان کے گرو، ان کے مرشد اور ہم سب کے مرشد واصف علی واصف صاحب کے نام سے چلتے ہیں. ایک طرح سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس لیول پہ گریجویٹ کر چکے ہیں. تو ایک جملہ ہے، اب اس بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ قاسم صاحب کا ہے کہ واصف علی صاحب کا ہے، کہ خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جو اپنی قسمت پہ خوش. واصف صاحب کا جملہ ہے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جس کا پیشن اور پروفیشن اکٹھا ہو جائے تو اس کے لیے تو یہ ٹربل ہی ختم ہو گئی ورک لائف بیلنس والی، کیونکہ وہ تو کام اپنے پیشن کا کر رہا ہے، اپنی ہابی کو پرسو کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں اسے الٹا تنخواہ بھی دی جا رہی ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے، جو کہ 99% کیسز میں نہیں ہے، تو پھر آپ کو بیلنس کی بات سامنے آتی ہے. اور یہ پلسرات سے زیادہ اچھا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ تخلیق ایبسلیوٹلی ایک ایسا نشہ ہے کہ آپ اسے باہر آنا ہی نہیں چاہتے. لیکن اب اگر میٹنگ میں آپ سے کہا جائے کہ یار شاعر صاحب آپ بھی بتائیں آپ نے کیا کیا ہے، تو افسروں کی میٹنگ میں تو آپ ایک طرح تھوڑا سا بیلنس کرنا آپ کے لیے پروفیشنل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. تو اور اپنی خانگی زندگی میں عموماً غائب دماغی کا شکار رہتے ہیں کہ بیگم بلا رہی ہیں اور آپ اپنے غزل کے دھیان میں اس قدر مگن ہیں کہ آپ کو آواز بھی سنائی نہیں دے رہی. تو اس کو 2-4 ٹھوکروں اور 3-4 بیلن کے شاٹس کے بعد آپ خود بخود بیلنس میں آ جاتے ہیں اور بیلن سے بیلنس بن جاتا ہے. کیا بات ہے، بڑا زبردست ہے. اچھا میں سر چاہوں گا آپ ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہیں، آپ سے کچھ سنا جائے. جی میں بالکل پیش کرتا ہوں. آج کل سچویشن الحمدللہ کافی بہتر ہو گئی ہے پینڈیمک وبا کے حوالے سے. تو پھر بھی لیکن میرا ایک میسیج ہے جو کہ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ماشاءاللہ ملینز تک لوگوں تک پہنچتا ہے. تو یہ میسیج اگر کسی ایک انسان کی زندگی بچانے میں بھی معاون ثابت ہو تو میں سمجھوں گا کہ غزل کے لیے جو محنت کی گئی ہے وہ عکارت نہیں گئی. شعر ہے کہ دل کو درون خانہ ہی بہلاؤ گھر رہو، اسٹے ایٹ ہوم. دل کو درون خانہ ہی بہلاؤ گھر رہو، تم کو قسم ہے بھیڑ میں مت جاؤ گھر رہو. تم کو قسم ہے بھیڑ میں مت جاؤ گھر رہو، زندہ رہے تو یار بہت محفلیں بہت. زندہ رہے تو یار بہت محفلیں بہت، فی الحال میرے انجمن آراؤ گھر رہو. فی الحال میرے انجمن آراؤ گھر رہو. اور مانا کہ عید ملنا بھی دستور ہے مگر، یہ عید پہ کہی گئی تھی، مانا کہ عید ملنا ہی بھی دستور ہے مگر سینوں سے لگ کے موت نہ پھیلاؤ گھر رہو. یہ تو آپ نے فردوس عاشق اوان کے اس حکم کو، اس آئیڈیا کو کتنا بہترین انداز میں، اس میں صرف ایک چیز کی کمی ہے، گلے لگائے ایک جو مسنگ ایلیمنٹ، آپ سمجھ جائیں گے کیا ہے. مانا کہ عید ملنا بھی دستور ہے مگر سینوں سے لگ کے موت نہ پھیلاؤ گھر رہو. وہ مسنگ ایلیمنٹ میں کوشش کرتا ہوں کس طرح شعر میں آ سکے. کر ہی دے، نہیں تو میں دھکے سے کرنے لگا. چوکھٹ نہ پار کرنا کہ باہر ہے قتل عام، چوکھٹ نہ پار کرنا کہ باہر ہے قتل عام، گلیوں میں چل رہی ہے اجل داؤ گھر رہو. گلیوں میں چل رہی ہے اجل داؤ گھر رہو. اور محبوب کو بھی لے کے مرو گے تم اپنے ساتھ، محبوب کو بھی لے کے مرو گے تم اپنے ساتھ، گر عشق ہے تو عشق نہ جتلاؤ گھر رہو. گر عشق ہے تو عشق نہ جتلاؤ گھر رہو. اور دریائے خوں ہے قریہ و بازار میں رواں، دریائے خوں ہے قریہ و بازار میں رواں، تہ کر کے رکھ دو یارو ابھی ناؤ گھر رہو. اور ایک تھوڑا سا شریر سا شعر بھی آ گیا تھا اس میں کہ ایک مفتی سخی کا ہے فتویٰ کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک مفتی سخی کا ہے فتویٰ کہ ٹھیک ہے، گھر رہ کے چاہے میں پیے جاؤ گھر رہو. گھر رہو. اور آخری 2 شعر ہیں کہ گھر ہے تمہاری خیریت و عافیت کا گڑھ، گھر ہے تمہاری خیریت و عافیت کا گڑھ، دہلیز کہہ رہی ہے پلٹ آؤ گھر رہو. اور آخری شعر ہے کہ فارس ہمیں بھی شوق ملاقات ہے مگر، فارس ہمیں بھی شوق ملاقات ہے مگر پورے کریں گے بعد میں سب چاؤ گھر رہو. واہ واہ واہ، یہ دوبارہ جی کیا کہنے. فارس ہمیں بھی شوق ملاقات ہے مگر پورے کریں گے بعد میں سب چاؤ گھر رہو. تم کو قسم ہے بھیڑ میں مت جاؤ گھر رہو. یعنی میں اگر تھوڑی سی شرارت کر دوں کہ فلائنگ کس سے ہی کام چلاؤ گھر رہو. اچھا یہ جملہ اب اس غزل کا موٹو بن جانا.
اور وہ فلائنگ کس بھی 6 فٹ کے فاصلے. ہاں اسی سے کام چلاؤ, گر رہو. واہ سر رحمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. میری کوشش رہے گی کہ جب کبھی آپ آئیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ریکارڈ کر لیا کریں, اس بہانے کچھ یادیں, اللہ ہمیں خیر والی برکت والی صحت والی عمر دے. تو اگر اللہ ہمیں بڑھاپا دے تو کبھی ہم یہ جوانی کی جو شرارتیں ہیں, فلائنگ قصے ہیں, یہ نکال کے دیکھ لیا کریں گے. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو.